الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کمال کا بادشاہ ہے اور پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔
یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مطلع میں یہ شک تھا کیا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم خواتین و حضرات، قرآن آسان کورس کی مبارک نشستیں جاری و ساری ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ جمعہ جو ہماری 4 صورتوں میں سے دوسری صورت ہے، آج اسے شروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ قرآن مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی یہ مبارک نشست، جس میں مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے،
اور اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ 20 دن کا یہ کورس جو ہم ہر سال کرواتے ہیں، اس میں ہم قرآن مقدس کو اس طرح پڑھتے ہیں، بلکہ پورا سال، اس پہ ذرا الحمدللہ کہہ دیجیے، پورا سال ہر جمعہ میں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اوپر مردوں میں جو جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج کل سورہ روم وہاں جاری ہے۔ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جا کے ٹھیک کریں، اس کو منع کریں۔ اور الحمدللہ نیچے خواتین میں جب جمعہ کی نماز کے بعد وہ تشریف لاتی ہیں تو ہر جمعہ میں 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ان کی کلاس ہوتی ہے، اور اس میں بھی سورہ روم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس پہ میں کروڑ جتنا بھی میں سجدہ میں سر رکھوں، میری اوقات نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ پورا سال ہی اللہ ہمیں ترجمے اور تفسیر سے قرآن کی توفیق دیے رکھتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جو اس مبارک نشست میں شامل رہتے ہیں، مرد حضرات جو جمعہ میں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور وہ جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھتے ہیں، اور وہ خواتین بڑی خوش نصیب ہیں جو اس کلاس کا حصہ ہیں اور ہر جمعہ کو تشریف لاتی ہیں اور آ کے قرآن کریم کو اس کے اصل مقصد کے لیے جس کے لیے اسے نازل کیا گیا کہ قرآن کو سمجھا جائے، وہ اس میں حاضر ہوتی ہیں۔ تو اللہ آپ سب کو ایسا ہی موقع عطا فرمائے۔ یہ اس دعا کی قبولیت ہے جو ہم نے کئی سال پہلے مانگی تھی کہ مولا ہمیں قرآن کے ساتھ ایسا ہی رکھنا کہ اس کی کلاسیں اور اس کو سمجھنے کا جو حسین موقع ہے وہ ہمیں دیتے رہنا۔ تو اللہ نے اسے قبول فرمایا، اور ہر جمعے کو اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اور دیگر بھی مختلف جگہوں پہ پورا ہفتہ میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے، پورا مہینہ میں موقع ملتا ہے، وہاں بھی قرآن پاک کی ہی آیات کی تفسیر بیان ہوتی ہے۔ تو اگر تسلی سے بات کروں تو شاید 360 دن پورے ہی قرآن کی تفسیر کے ساتھ ہی گزر جاتے ہیں۔ تو اس پہ بڑا اللہ کا شکر ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، ورنہ زندگی کے مصروف ایام، زندگی کے مصروفیات انسان کو بعض اوقات اس سے محروم کر دیتی ہیں، لیکن اللہ کرے آپ بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی اس میں شمولیت اختیار کریں۔ میں خواتین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 3 سے 5 کی کلاس میں شامل ہوں، ہر جمعہ میں جو ہوتی ہے، اپنے اوپر رحم کریں اور قرآن کے ساتھ جڑتی رہیں۔ مردوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جمعہ کی نماز میں وقت سے تشریف لا کر قرآن کو سمجھیں، قرآن کی آیات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، اور یہ اس بات سے جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آ جائیں کہ چلو جمعہ تو میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہوں، 2 رکعتیں ہیں وہ تو کسی جگہ بھی ادا ہو جائیں گی، لیکن قرآن جہاں پڑھایا جا رہا ہے میں وہاں جاؤں، وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور الاسلام کی ایک حدیث سن لیجئے تاکہ قرآن کا یہ شوق اللہ ہمیں دیتا رہے اور قرآن کی یہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ ڈالتا رہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا کلام اور اللہ کا یہ مقدس قرآن، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پہ ہے۔ یعنی جس طرح کلاموں میں اتنا بڑا یہ کلام ہے، جس طرح اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پہ ہے، ایسے ہی قرآن کا کلاموں کے اوپر فضیلت کا ہونا ایسے ہی ہے، جس طرح اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پہ ہے۔ یہ تو سارے کلاموں سے بڑا کلام ہے، یہ سب سے اونچا کلام ہے۔ تو ایسی سعادت کے اونچے کلام کو پڑھنا، تو ظاہر ہے کوئی چیز اونچی ہو تو اس کو پکڑنے کے لیے بھی اونچا ہونا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ اونچی پڑی ہوئی جگہ پہ تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے اونچے ہی ہوں گے نا۔ اس کا مطلب جتنا آپ قرآن کے قریب جائیں گے آپ اتنے ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ بلندی پہ ہے نا یہ۔ تو آپ قرآن کے قریب جائیں گے تو یہ آپ کو بلندی دے گا، اونچا کرے گا۔ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ جمعہ شروع ہوگی، یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں، مختصر سورت ہے۔ اس کی 2 خوبیاں ہیں۔ ایک تو اس سورہ مبارکہ میں جمعہ کے احکام نازل کیے گئے اور جمعے کے دن کی فضیلت اور عزت کو اس میں بیان کیا گیا، اور یوم جمعہ کا ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ اور جمعہ کی نماز کی جو ترتیب ہے
اور جمعہ کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ اس صورت میں بیان ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اور دوسری اس میں جو بڑی خاص بات ہے وہ رزق کے حوالے سے اللہ نے کچھ خاص باتیں اس میں ارشاد فرمائی ہیں، وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ اور تیسری ایک اور اس کی بڑی خوبی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعہ کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے، اور جب جمعہ کی آپ امامت فرماتے تو آپ اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ بولو، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ تو یہ دو صورتیں آپ جمعہ کی نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ خاص احکامات بھی دیے ہیں، اور خاص طور پہ یہودیوں کے ساتھ بھی کچھ خاص گفتگو کی گئی ہے۔ مختصر ترین صورت ہے لیکن بہت معنوں میں گہرائی تک جاتی ہے، اور بہت سارے خوبصورت اس کے اندر پہلو ہیں آقا علیہ السلام کی شان کے، محبت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکیزگی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ المالک القدوس، وہ کمال کا بادشاہ ہے، بڑی عزت والا ہے، پاک ہے۔ العزیز الحکیم، بڑی عزتوں والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے اپنی تسبیح سے اس صورت کا آغاز فرمایا ہے، اور خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے وہ سب اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ تمہیں آواز آئے یا نہ آئے، تمہیں اس کی فیلنگز آئیں یا نہ آئیں، پھر بھی وہ اللہ ہی کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ اس سے پہلے کھلی ضرور گمراہی میں تھے۔ یہ آیت کریمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ آیت آپ کے پاس سامنے رکھوں، سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی اسی آیت کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور اسی آیت کو پیش کیا گیا ہے، اور اسی طرح کا مضمون سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 129 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور علم سکھائے، اور انہیں خوب صاف اور ستھرا کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ بالکل عین انہی دعا کے الفاظ کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ ایک نبی اے اللہ بھیج دے جو ان پہ تیری آیتیں پڑھے، انہیں پاک کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، تو فرمایا ہم نے بھیج دیا ایک رسول۔ وہاں کہا کہ بھیج ان میں رسول، وہاں پہ تھا بھیج، آواز دی، دعا کی کہ مولا بھیج دے ان میں رسول جو ان پہ تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک اور صاف کرے۔ تو کہا ہم نے بھیج دیا ایک رسول جو انہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کی قبولیت کی یہ آیت ہے۔ پہلے آیت جو دعا کی ہے وہ بیان کی ہے، اور پھر اسی آیت کو قبول کر کے اور اسی دعا کو قبول کر کے وہی الفاظ دوبارہ دہرا دیے۔ تو یہ قبولیت دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں بلند فرما رہے تھے اور کعبہ کی عمارت بنائی گئی،
تو اس مزدوری کے بعد ظاہر ہے اللہ کا اصول ہے کہ مزدور کی مزدوری فوراً دی جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کرو۔ تو حضور نے جب یہ ذکر کیا ہوگا تو بتائیے کس قدر اللہ نے بھی اس کی پاسداری فرمائی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرما لیا تو پوچھا گیا کہ ابراہیم اب آپ مانگیے، آپ نے ہمارا گھر بنایا، ہمارے کعبے کی تعمیر فرمائی ہے، تو بتائیے کہ آپ کی مزدوری کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا مانگی، فرمایا مولا اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو ایسا کر کہ ان میں ایک رسول عطا فرما دے، اگر تو مجھے مزدوری دینا چاہتا ہے تو یہ رسول ان میں بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، جو ان کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کریمہ ہے کہ آپ اللہ کے اس برگزیدہ نبی کی دعا ہیں، اور خود اپنے لیے بھی حضور فرمایا کرتے تھے انا دعا ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ دعا جو انہوں نے کعبہ کو بلند کرنے کے بعد کی۔ تو حضور کی یہ شان کریمہ کہ اللہ کا جب کعبہ بنا تو اس کی مزدوری بن کے حضور تشریف لائے، اور اس کی جو اصل ہے وہ حضور ہیں۔ تو آپ کا آنا اور آپ کی اس دعا کی قبولیت اس آیت سے واضح ہوئی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کہ وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ انہیں ان پڑھ بھی کہا گیا، یہ جو قوم تھی عرب کی، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور دیگر دنیا انہیں امی کہا کرتی تھی، اور دیگر دنیا انہیں بالکل ایک اجاڑ قوم سمجھتی تھی کہ یہ قوم کسی حالت میں بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کا کوئی معاملہ بھی کوئی علماء جیسا ہو، جیسے امیین کہا گیا، ان پڑھوں میں، وہ لوگ جو بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے علاقے میں تشریف لانا جہاں بالکل ہی علم کی روشنی نہیں تھی، یہ بھی آپ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ حضور کو وہاں بھیجتا جہاں پہلے ہی بڑے علماء تھے، جہاں پہلے ہی بڑے بڑے علم والے تھے، تو حضور کو وہاں نہیں بھیجا، ایسا خطہ اور ایسے جگہ کا انتخاب کیا جو پوری دنیا میں بے آب و گیا تھا، وہاں پہ نہ کوئی دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ وہاں کوئی ندی ہے، نہ نالا ہے، ایک بالکل خشک اور بنجر زمین۔ اور ابھی آج بھی آپ جائیں تو آپ کو اس کی گرمی بتائے گی کہ یہ خشک اور بنجر ہے، لیکن اللہ کے رسول کو وہاں مبعوث فرمایا جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ بھی حضور کا ایک بہت بڑا اعجاز کہ اللہ چاہتا تو آپ کو سوئٹزرلینڈ کی خوبصورت وادیوں میں اتارتا، آپ کو جو ہے وہ بیلجیم کے بڑے بڑے خوبصورت جنگلوں میں، اور بڑے بڑے اعلیٰ جو وہاں خوبصورت پہاڑیاں اور صاف ستھرے ان کے علاقے، ان میں اللہ اپنے رسول کو بھیجتا، لیکن ایسا نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر حضور وہاں آ جاتے تو لوگ کہتے کہ دیکھیے پہلے ہی وہاں پہ ہریالی تھی، حضور بھی وہیں آ گئے۔ پتہ تب چلتا ہے نا جب کچھ بھی نہ ہو اور اللہ اتارے اور سب کچھ بنا دے اس جگہ کو۔ ویسے ہی ہوا کہ مکہ کی زمین کو حضور کے آنے سے عزت عطا کی گئی، آپ کے آنے سے مکہ کی زمین کو برکت ملی، مکہ کی زمین کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو بالکل ان پڑھ تھے، خود جو نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، خود تو راستے پہ ہی نہیں تھے، لیکن رسول جب ملے تو اوروں کے ہادی بن گئے۔ واہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا اعلیٰ آپ کی نظر ہے کہ جس نے مردوں کو بھی مسیحائی عطا فرما دی۔ تو لہذا آپ کا امیین میں تشریف لانا یہ کس قدر بڑا آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا جو بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمہ بھی یہی تھی کہ آپ خود بھی امی ہیں، یعنی آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کبھی کسی کے آگے آپ نے زانو تلمذ طے نہیں کیے ہیں، کبھی کسی کے آگے آپ نے اپنے گھٹنے نہیں رکھے ہیں، اور نہ کبھی آپ ایسے بیٹھے ہیں جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے آگے بیٹھتا ہے، کبھی نہیں بیٹھے۔ اس کے باوجود ایسا کلام اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ جو بڑے بڑے استادوں کو بھی جھکا دیتا ہے۔ اور وہ جو عرب تھے جن کی زبانیں رکتی نہیں تھیں، حضور کے آگے چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح حالت ہو گئی کہ جیسے جسم میں جان ہی نہیں تھی ان کے، اس طرح حضور جب کلام کرتے تو جسم سے جانوں تک نکالنے کا انداز بن جاتا کہ آگے بات کیا کریں اب اس کے آگے، حالانکہ کسی سے پڑھے نہیں ہیں، کسی کے آگے جھکے نہیں۔
تو یہ بھی حضور کا اعجاز کہ آپ امی نبی ہیں، اور آپ اس پہ خود بھی فخر فرمایا کرتے انا النبی الامی، میں امی نبی ہوں، مجھے میرے رب نے پڑھایا اور لکھایا ہے۔ تو حضور کو امیین میں بھیجا اور ساتھ کہا رسولا منہم، یہ تمہارے اندر سے ہی ہے، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا ہم نے، کوئی ہم نے جن نہیں بھیجا، کوئی اور مخلوق رسول نہیں بنائی، یہ تمہارے اندر سے ہی ہے، تم جیسے لوگ ہو، تمہارے جیسے انداز ہیں، اسی طرح کا ہم نے رسول بھیجا ہے۔ اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں، اس کا بھی جسم ہے، اس کے بھی گھر کے معاملات ہیں، بیوی بچے ہیں، سارا کچھ تمہارے جیسا ہے۔ تو بہت سارے اعتراض ہو سکتے تھے کہ اگر کوئی اور اللہ مخلوق رسول بنا کے بھیجتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیے فرشتہ بھیج دیا، تو فرشتہ تو نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو غذا اور روٹی کی حاجت ہے، تو فرشتوں کو بھیج دیا تو ہم اس کے پیچھے کیسے چلیں؟ اور جن کو بھیج دے تو جنات، اگر رسول میں سے کوئی جن ہو جاتا تو اس کے بھی اعتراض ہو جاتا۔ لہذا اللہ نے کمال یہ کیا کہ حضور کو بشریت کا پردہ بنا کے بھیجا، آپ کو بشریت کے آئینے کے اندر بھیج دیا تاکہ جو بھی حضور سے ہدایت لینا چاہے لے سکے۔ رسولا منہم، یہ تمہارے اندر سے ہے، تمہارے اندر سے ہے، ہم نے کوئی علیحدہ کوئی شے نہیں اتاری، بلکہ تمہارے اندر سے ہی رسول کو بھیجا ہے۔ پھر حضور کا منصب بیان کیا، سنیے اور اپنی قسمتوں پہ ناز کیجئے اور اپنے اوپر فخر کیجئے۔ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ الحمدللہ، اس پہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہمیں پورا سال اللہ قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور آئیے اب قرآن سے دیکھیں کہ حضور کی پہلی ڈیوٹی کیا ہے، پہلی آپ کے آنے کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک تو پہلے آپ کی فضیلت بیان کر دی، امیین میں بھیجا اور تمہارے اندر سے بھیجا، فضیلت ہو گئی، یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمہیں دیا ہے تو تمہارا لبادہ بنا کے تمہیں دیا ہے۔ ہم چاہتے تو آپ کو کوئی اور شے بنا کے بھیج دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بشریت کے آئینے میں بھیج دیا۔ اور وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے جب جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو حضور نے پوچھ لیا کہ اے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمایا حضور یاد نہیں میری عمر کتنی ہے، میرے وہ سال جتنے گزرے ہیں اللہ کے ہاں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں کوئی تو اندازہ لگاؤ کہ کتنی تیری عمر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حضور میں نے بس ایک چیز یاد رکھی ہے کہ جب مجھے اللہ نے پیدا کیا تو میں اللہ کے عرش کے قریب ایک ستارہ دیکھتا تھا، وہ ستارہ اتنا روشن تھا کہ میں اس کو دیکھتا رہتا، اتنی اس کی خوبصورتی، اتنے اس کے اعلیٰ رنگ ہوتے تھے کہ میں اس کو دیکھتا رہتا۔ 70,000 سال وہ طلوع رہتا اور پھر حضور وہ 70,000 سال غروب ہو جاتا، میں پھر اس کا انتظار کرتا، پھر وہ 70,000 سال کے لیے طلوع ہوتا، میں پھر اس کو دیکھتا، پھر 70,000 سال وہ غروب ہو جاتا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں اس طرح میں نے اسے 70,000 بار دیکھا ہوا، اس ترتیب سے میں نے اسے 70,000 سال بار دیکھا۔ کتنی عمر ہوگی بولیے، کتنی عمر ہوگی؟ اربوں سال۔ تو کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے جبریل تمہیں بتاؤں وہ ستارہ کون تھا، تمہیں بتاؤں وہ ستارہ کون تھا؟ فرمایا حضور بتائیے کون تھا؟ فرمایا وہ ستارہ میں تھا، وہ میں تھا جس کی تم زیارت کیا۔ تو اللہ کا رسول چاہتا، اللہ چاہتا تو ستارے کی شکل میں بھیج دیتا، لیکن اس نے کمال کیا مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب ان کی امتیوں پہ کہ ہمیں حضور بشریت کے تقاضوں میں نظر آتے ہیں۔ اللہ آپ کو ان کی زیارت عطا فرمائے، آمین کہو نظر آئے، ذرا قرآن پڑھ رہے ہو کہو نا آمین۔ اللہ آپ کو ان کی زیارت عطا فرمائے۔ اگر آپ حضور کی زیارت کریں گے تو حضور آپ کو بشری نظر آئیں گے، وہ بشریت کے تقاضے میں آئے، رسولا منہم، وہ تمہارے اندر سے ہیں، وہ تمہارے اندر سے۔ اللہ، اور پہلی ڈیوٹی، اب یہ قرآن عظیم کی شان ہے یا حضور کی شان ہے، آج تک علماء اس پہ فیصلہ نہیں کر سکے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، اس پہ فیصلہ ہو نہیں سکا آج تک کہ ابھی جو پڑھنے لگا ہوں یہ قرآن کی شان ہے یا حضور کی شان ہے، کہ قرآن حضور کے لیے آئے یا حضور قرآن کے لیے آئے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی پہلا کام یہ کرے گا آ کر کہ یہ تمہیں میری آیتیں پڑھائے گا، تلاوت کرے گا، اس کی زبان سے تم قرآن سنو، یہ پہلی حضور کی ذمہ داری ہے، یہ حضور کا پہلا منصب ہے۔ اور آپ کا یہاں تشریف لانا، اس زمین پہ آنا اور اس زمین کے اوپر شفقت فرمانا، پوری کائنات بھری پڑی تھی، کروڑوں ستارے تھے، بولو اربوں اللہ کے آگے کہکشائیں اور بے شمار زمینیں، مخلوقات بے شمار، اور
جگہیں تھیں، لیکن رسول کریم کو اس زمین پہ بھیج دیا، آپ یہاں تشریف لائے، اور پہلی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کریم کو آپ آیات قرآنی کو پڑھیں۔ یتلو، تلاوت کا لفظ استعمال کیا۔ تلاوت اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے ایسا انداز بنانا پڑھنے میں جس میں دل اور دماغ دونوں ایک جگہ پہ آئیں، اسے تلاوت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے تلاوت کا لفظ کسی اور کتاب کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی سائنس کی کتاب پڑھیں، آپ کوئی انگلش پڑھیں، آپ کوئی اور بایولوجی فزکس پڑھیں، آپ کتنی اور کتابیں ہیں، کوئی اللہ والوں کی کتاب پڑھیں، حضرت داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لیں، حضور غوث اعظم کی غنیۃ الطالبین پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت کے خوبصورت کلمات پڑھ لیں، لیکن آپ کسی بھی کتاب کو تلاوت نہیں کہیں گے۔ تلاوت کا لفظ صرف قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف اس کلام کے لیے تلاوت کا لفظ ہے، کسی اور کے لیے تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس میں دل اور دماغ دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور اگر دل اور دماغ استعمال نہیں ہو رہا تو تلاوت نہیں ہو رہی، اسے تلاوت نہیں کہیں گے۔ دماغ بھی ادھر، اور بولو سارے بولیے، دل بھی وہیں، دونوں ایک جگہ پہ جب آتے ہیں تو تلاوت شروع ہوتی ہے۔ اور تلاوت کرنا یہ حضور کی شان کریمہ ہے، اور آقا علیہ السلام اس کی تلاوت خود بھی فرماتے۔ جب تراویح کی نماز ہوتی تو صحابہ حضور کو تلاوت کرتے ہوئے سنا کرتے تھے، اور بڑی خوبصورت تلاوت۔ جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتا ہوگا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ باقی قرآن تو قرآن پڑھتے ہوں گے اور آج تک پڑھ رہے ہیں، بلکہ آج تو کوئی بہترین قاری پڑھ رہا ہو تو جان نکال دیتا ہے، بولو نا، مطلب اچھی تلاوت آپ کو لے دے جاتی ہے ایک دفعہ، اور کوئی کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، اچھی تلاوت سنے تو اس کے دل و دماغ پہ اس کا اثر لازم ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اتنا اثر رکھتی ہے، تو صاحب قرآن جب خود پڑھتا ہوگا تو کیا عالم ہوتا ہو۔ اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا منصب یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن فرمائیں، اور آپ نے اس پہ خود عمل بھی کیا، صحابہ سے بھی کروایا، اور آج تک حضور کی امت اسی کے اوپر فائز ہے، اور پورے رمضان میں اس کی برکت پھیلا دی گئی تراویح کی نماز کی شکل میں، کہ رمضان کا اصل رنگ جو ہے وہ تراویح میں ہے، کیونکہ اس میں قرآن تلاوت ہوتا ہے، اس میں قرآن تلاوت اجتماعی طور پہ ہوتا ہے، اور سارے لوگ کھڑے ہو کے تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اور امام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو اس منصب پہ کام کر رہے ہیں وہ حضور کے نائبین ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ڈیوٹی انہی کی ہے، حضور کی ڈیوٹی ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ان کے آگے جو ان کی اس ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ بھی تلاوت قرآن کو عام کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان ماحول بناتے ہیں، لوگوں کو رکھتے ہیں، اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں وہ علاقے والے کتنے خوش نصیب ہیں جہاں ان کے قریب کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ قرآن سارا دن پڑھ رہے ہو، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو کبھی دیکھو تو صحیح کہ وہاں ایسا کوئی مرکز ہو، کوئی جگہ ہو جہاں سارا دن صبح سے شام تک لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تو بتائیے اس علاقے کے لیے کتنی رحمتوں کا وہ سبب ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، ہر وقت ہو رہی ہو، رکے نہ تلاوت، اس کے لیے کتنی عزتوں رحمتوں کا یہ معاملہ ہے جو اللہ جسے عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیات دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے، کیونکہ حضور جب قرآن تلاوت فرماتے تو ساتھ قرآن کی آیتیں سمجھاتے بھی تھے، ان کو وہ تفصیل سے بتاتے بھی تھے، اور آیات قرآنی کو اچھی طرح سمجھانا یہ حضور کا بہت بڑا وصف ہے۔ مثلا ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور دیکھا آقا علیہ السلام نے تو ان کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی، کپڑوں پہ بھی مٹی تھی، چہرے پہ بھی مٹی تھی، سر پہ کے بال بھی مٹی اور مٹی سے، حیران ہوئے، کہا صحابی یہ تمہیں کیا ہوا؟ فرمایا حضور میں راستے میں تھا، دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہوں، تو حضور جب میں سفر میں تھا تو نماز کا وقت ہو گیا، اب وضو کرنا تھا تو کہیں پانی موجود نہیں، تو مجھے یاد آ گیا کہ قرآن میں اللہ نے تیمم کی آیت اتاری ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ تیمم کر لیا کرو، اگر پانی موجود نہ ہو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو حضور میں نے پھر گھوڑے سے اترا، اور اتر کے تو میں نے مٹی میں اچھی طرح لیٹنیاں لی ہیں تاکہ میرا تیمم ہو جائے، پاک مٹی سے تیمم کر لیا میں نے۔
تو جب یہ سنا حضور نے تو آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان اقدس ظاہر ہو گئے. بہت اسمائل کیا آپ نے کہ ہر عجیب آدمی وہ پورا مٹی اور مٹی کر لیا اور اپنے آپ کو اچھی طرح سے مٹی میں ڈال دیا. فرمایا نہیں ایسا نہیں تھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں تیمم کیسے ہو. پھر حضور نے تیمم سکھایا انہیں، اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر آپ نے بیان کی کہ نہیں اس سے مراد اس طرح تیمم کرنا ہے. تو یوں قرآن کو آپ حکمتوں کے ساتھ اور اس کو اندر کی گہرائی کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اور یوں قرآن دلوں کی پاکیزگی کا سبب بنتا. پھر آپ کی خدمت میں ایک اور صحابی حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور میں آج قرآن کی آیت پڑھی تھی، رمضان شروع ہونے والا ہے، اور میں قرآن کی آیت پڑھ کے آیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب سیاہ دھاگا اور سفید دھاگے کا فرق ظاہر ہو جائے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تمہارے لیے روزے کا سحری کا وقت وہی ہے جو سیاہ اور سرخ دھاگے میں فرق ہو جائے. تو ساری رات میں حضور سیاہ اور سفید دھاگا لے کے بیٹھا رہا ہوں. تو حضور یہ دیکھیے دونوں دھاگے میرے پاس، مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، یہ سیاہ ہے یہ سفید ہی ہے. تو حضور بہت مسکرائے، فرمایا نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد رات ہے اور دن ہے. جب دن اور رات کا فرق واضح ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے. تو حضور آیات سمجھاتے تھے، آیات کی تحقیق تک اندر تک گزرنا یہ حضور کا خوبصورت خاصہ تھا. اسی طرح جب آپ کے سامنے کہف کی بات کی گئی اور کہف والوں کی گفتگو ہوئی تو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کتنے تھے، تو آقا علیہ السلام نے ان کی تعداد بھی بیان فرمائی، بلکہ ان کے نام بھی بتائے حضور کہ یہ اصحاب کہف ہیں. حضور نے ان کے نام نامی بھی بیان فرما دیے کہ یہ لوگ تھے جو کہف کے غار میں گئے. تو یوں آقا علیہ السلام آیات کریمہ کو سمجھایا کرتے تھے. مبارک ہو انہیں جو حضور کا یہ منصب ادا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو رک رک کے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور قرآن کی آیات کا وہی رنگ جو اللہ کا رسول چاہتا تھا اور کرتا تھا وہ آج بھی کر رہے ہیں. بالفرض میں آپ ایک مثال دیتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے، بالفرض اگر حضور آج اپنی زندگی کے ساتھ تشریف لے آئیں، مثال تو ہو چکا لیکن اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثال دے رہا ہوں کہ اگر حضور آج آئیں، مجھے بتائیے حضور آج آ کے کیا کریں گے؟ آپ یہی ڈیوٹی دوبارہ سر انجام دیں، آپ پھر قرآن پڑھانا شروع کر دیں، آپ قرآن کے ہی مرکز کھولیں گے، قرآن کی ہی آپ برکت اور رحمت دنیا کو عطا کریں گے، کیونکہ اللہ نے ڈیوٹی ہی یہ دی ہے اور کوئی ڈیوٹی نہیں حضور. آپ تسلی سے یہ بات سنیں کہ جب قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، آخری آیت قرآن کریم کی، جب اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم بالاسلام دینا، اور ہم راضی ہو گئے کہ دین اسلام ہی تمہارا دین ہوگا. تو یہ پوری آیت جب اتری تو حضور نے بتا دیا کہ قرآن کی آخری آیت آ گئی ہے. مبارک ہو صحابہ. صحابہ خوشیاں منانے لگے، گلے لگنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ، مبارکیں وصول ہو رہی ہیں، قرآن مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا تو حضرت صدیق رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، اور ہچکیاں بند گئیں. حضرت عمر قریب گئے، فرمایا ابوبکر یہ تو خوشی کی بات حضور نے سنائی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ علم ہو گیا کہ حضور اب جانے والے ہیں، کیونکہ قرآن مکمل ہو گیا، حضور کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، لہذا حضور نے اپنے وصال کی خبر دے دی ہے، تیار ہو جاؤ کچھ ہی دن رہ گئے حضور. اور ایسا ہی ہوا، حضور واپس گئے، حجۃ الوداع مکمل ہوا اور حضور کچھ ہی عرصے میں وصال کر گئے. اس کا مطلب حضور آئے ہی قرآن کے لیے تھے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ بھیجے ہی قرآن کے لیے گئے تھے، جو ہی قرآن مکمل ہوا اللہ نے واپس بلا لیا، جو ہی قرآن کی ڈیوٹی پوری ہوئی بولیے واپس چلے. تو حضور کا وجود مسعود قرآن کے ساتھ اور قرآن کا وجود حضور کے ساتھ، اور قیامت تک کے لیے. دیکھیے اب قرآن موجود ہے، ذرا اس جملے کو سنبھال لینا. حضور تو چلے گئے، ذرا سنبھال لینا اس بات کو. حضور تو چلے گئے، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آپ وصال کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لیکن قرآن نہیں گیا. نہیں سمجھے ابھی بھی آپ؟ قرآن نہیں گیا، قرآن آج بھی یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی کچھ فوٹو اسٹیٹیں زمین پہ موجود رہیں گی جو حضور کی طرح ہی آگے قرآن پڑھاتے چلے جائیں.
ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا ذرا ہوش میں ہو نا، میں نے بات کیا کہ وہ رہیں گے لوگ جو حضور کا وہ منصب پورا کریں گے، کیونکہ قرآن تو نہیں گیا نا، بولیے قرآن تو موجود۔ اگر ایسا ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کا وصال ہوا ساتھ ہی قرآن بھی اٹھا لیا جاتا، کیونکہ قرآن ختم ہو، کیونکہ حضور چلے گئے قرآن بھی ساتھ واپس چلا جاتا، لیکن قرآن موجود ہے۔ اس کا مطلب آقا علیہ السلام کے نائبین بھی موجود ہیں، حضور کے پیچھے متبعین بھی موجود ہیں، اور انہی جیسا فیض اللہ انہیں بھی عطا فرما رہا ہے تاکہ قرآن کی ڈیوٹی پوری ہو۔ لہذا قرآن اپنی جگہ مستحکم، اپنی جگہ موجود، اپنی جگہ اعلیٰ، اپنی جگہ برتر، اپنی جگہ عرفہ، اپنی جگہ بلند اسی طرح ہے، تو بتائیے اس کے لیے لوگوں کی بھی ضرورت رہے گی جو اسی طرح اعلیٰ، اسی طرح عرفہ، اسی طرح پاک، اسی طرح منزہ، اسی طرح بہترین اور ضرور جیسی ہی سیرت کے مالک بھی ہوں گے، تبھی وہ لوگ قرآن پڑھانے کے لائق ہوں، ورنہ قرآن کوئی پڑھا نہیں سکے گا، کیونکہ حضور پڑھاتے تھے نا اسے، آقا اس سے بتایا کرتے تھے، تو کیسے ہوگا وہ لوگ اگر موجود ہی نہ ہو؟ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہو۔ اپنے اندر یہ دل سے آج مانگو کہ حضور ایسا مجھے بھی دے دیں، حضور یہ فضل مجھے بھی دے دیں، قرآن کے ساتھ ایسا انداز مجھے بھی دے دیں۔ اللہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے، یہ دلوں کو صاف کرنے والا رسول ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتا جاتا ہے، دل پاک ہوتے چلے جاتے ہیں، دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہی حضور کیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو چاہیے، سنیں میری بات دھیان کیجئے، جہاں کہیں بھی آپ چاہیں کہ یہاں دلوں میں پاکیزگی اتر جائے، لوگوں کے دل صاف ہو جائیں، وہاں قرآن شروع کر دیجیے، مجھے کہو سبحان اللہ۔ وہاں قرآن شروع، ایک وقت آئے گا آہستہ 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 قرآن لوگوں کے دلوں میں اتر کر دلوں کو نرم کر دے گا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ 23 برس تو حضور کو ہی لگ گئے، بولو نا بھائی، بولو نا یار، کتنے دن؟ 23 برس تو نبی کو ہی لگ گئے فتح مکہ تک جاتے ہوئے، تو تم چاہتے ہو کہ 2 مہینوں میں ہی یہ کام ہو جائے یا 2 سالوں میں ہی ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ وہ رسول ہیں اور محبوب ہیں، انہیں بھی 23 سال لگے ہیں، اور پھر جا کے بڑے بڑے کافروں نے ایمان قبول کیا، تو میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے قرآن کے ساتھ، اور پھر کہیں جا کے قرآن کے یہ نور ظاہر ہوں گے انشاءاللہ، ضرور ظاہر ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا قرآن پڑھا جائے اس کا اثر نہ ہو، یہ سوال ہی پیدا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہوگا، دل پاک ہوں گے قرآن سے، لہذا ضرور اس کا اہتمام کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں دلوں کی پاکیزگی ہو، قرآن کی تلاوت وہاں شروع کر دیجئے، وہاں قرآن پڑھیے، وہاں قرآن کو رواج دیجئے، وہاں قرآن کے قریب لوگوں کو کھینچ لیجئے، خود ہی سینوں کے اندر جانا، یہ قرآن کی اپنی بات۔ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ السلام نے فتح مکہ میں، سنیے، جب آپ نے عام معافی دی، سنو، جب عام معافی دی اور کہا گیا کہ سب کو معاف کیا جائے، اور ایسے ایسے نامی گرامی کافر تھے، انہیں جب لایا گیا حضور کے سامنے تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، انہیں معاف کیا گیا، انہیں جانے دو۔ اب ان کے جب بند کھول دیے گئے، سنو، بند کھول دیے گئے، ہاتھ کھول دیے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ چلے جائیں آپ، کیونکہ رسول نے آپ کو اجازت دے دی ہے اور کوئی بدلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ تو اب وہ کھڑے ہیں، جا ہی نہیں رہے۔ پھر پوچھا کہ آپ جاتے کیوں نہیں؟ آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، بے شک آپ کوئی بھی مذہب ہے آپ کا، ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ حضور نے کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں تو آپ چلے جائیں۔ وہ کھڑے رہے ہیں، پھر تیسری بار کہا، پھر بھی کھڑے ہیں۔ کہا آپ جا کیوں؟ کہا جائیں کیوں؟ آج ہی تو قرآن کا اثر ظاہر ہوا ہے، آج ہی تو سمجھ آئیے کہ رسول کون ہے۔ ہم نہیں جا سکتے، اب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو لہذا وہ نور جو کئی سالوں پہلے حضور ان کے دلوں میں ڈال رہے تھے، وہ ظاہر ہو کے رہا، وہ ضرور ظاہر ہوا۔ لہذا اس لیے قرآن پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مل کے کہو سبحان اللہ، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اپنا اثر ظاہر ضرور کرے گا، آپ کی زندگیوں میں اس کے آثار آئیں گے، بلکہ آپ کی اولادوں سے ظاہر ہوں گے، آپ کی اولادوں سے اس کی برکت ظاہر ہوگی۔ اور قرآن کے نور وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کس جگہ بند ہو کے تو وہ قرآن کے نور بند ہو کے رہ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اب سنیے، یہاں پہ یہ بھی حضور کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے کتاب و حکمت کا علم دینا ہے۔ تو اس میں اب تین چیزیں تھیں۔ ایک تو پہلی چیز آپ یہ اختیار فرماتے کہ آپ صحابہ کرام کا ایک حلقہ لگایا کرتے تھے جو قرآن کی آیات کی تفسیر کا حلقہ ہوتا تھا، اور اس کے لیے صفہ کا چبوترا بنایا گیا۔ اللہ آپ کو مسجد نبوی میں لے جائے انشاءاللہ، آپ وہاں چبوترا کی زیارت کریں گے،
وہ زمین کا حصہ، جس طرح میں تھوڑا سا اونچا بیٹھا ہوں، اتنا تو نہیں ہے، وہ اس سے ذرا زیادہ اونچا ہے، اس سے تھوڑا سا اونچا زیادہ ہے، لیکن تھوڑا سا وہ زمین سے اونچا ہے، اور اس کو ایک سکوئر شکل میں بنایا گیا، اور جتنے صحابہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا کرتے وہ وہاں بیٹھ جاتے، اور جب کوئی وہاں بیٹھا پایا جاتا تو حضور کو علم بھی ہوتا، یا کوئی بتا دیتا حضور کو کہ حضور صفہ کے چبوترے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو حضور باہر آ کے اس کو ضرور قرآن پڑھا کے جایا کرتے کہ یہ اوپر بیٹھا ہے، لگتا ہے کچھ سمجھنے آیا ہے۔ باقی زمین تھی مسجد نبوی کی، تو وہاں لوگ بیٹھ جاتے، نماز وغیرہ پڑھتے، سارا دن صحابہ آتے رہتے، نفل پڑھتے، کچھ اپنا قرآن پڑھتے رہتے، یا دیگر کوئی گفتگو بھی ہوتی تو دوسری جگہ، کہ جو صحابہ صفہ کے چبوترے پہ آ جاتا نا، حضور سمجھ جاتے ہیں یہ قرآن پڑھنے آیا ہے، یا یہ کوئی مسئلہ سمجھنے آیا ہے، تو حضور وہاں پہ آ جاتے۔ اور یوں 70 کے قریب صحاب تھے جو ہر روز وہاں بیٹھ کے قرآن کریم کی تفسیر پڑھا کرتے، ہر روز ایک کلاس لگتی تھی، اور حضور وہاں قرآن سمجھاتے تھے، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پڑھائے گا تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، یہ تمہیں پوری طرح بتائے گا۔ تو اس طرح ایک پورا حلقہ لگانا، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، آمین کہو، کہ قرآن کے حلقے لگائے جائیں، قرآن کا ایک ایسا ہی ایک حلقہ لگا کے حضور کی سنت پوری کی جائے۔ آقا دو جہاں کا یہ طریقہ پورا ہونا چاہیے، انشاءاللہ بولیے نا، جو آپ بھی اس وقت اسی سنت کو پوری کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں سارے، اور قرآن کا یہ حلقہ لگا ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ حضور یہ اختیار فرماتے کہ چند صحابہ کو خصوصی طور پہ علیحدہ بلایا کرتے، چند صحابہ کو حضور علیحدہ بلاتے تھے، اور انہیں اس وقت بلاتے جب دیگر صحابہ چلے جاتے، اور انہیں بلا کے آپ علیحدہ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس میں حضور سے سورہ بقرہ پڑھی، علیحدہ پڑھی، انہیں حضور پرائیویٹ ٹائم دیتے تھے، حضور حضرت عمر آ جاتے اور فرماتے حضور مجھے وہ وقت دیں جس میں آپ ذرا علیحدہ خود بیٹھے میرے ساتھ، اور میرے کچھ کویسچن آنسر ہیں آپ کے ساتھ جو میں نے آپ سے کرنے۔ آج میں نے بڑی تفصیل سے وہ چیز دیکھی ہے، اور میں حیران ہو گیا حضرت عمر کی اس خوبصورت ترتیب، مل کے کہوں نا سبحان اللہ، اور آپ کا یہ خوبصورت انداز کہ آپ علیحدہ وقت لے کے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کون پڑھتا ہے؟ کون آتا ہے کبھی کہ حضرت آج یہ آیت میں ذرا گھر آ رہا ہوں 2 منٹ دیجیے گا، اس آیت کے بارے میں آپ سے پوچھنا؟ کون پوچھتا ہے؟ یہ میرے عمر کا اعجاز ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، یہ حضرت عمر کی شان کریمہ ہے کہ علیحدہ وقت لیتے تھے اور حضور دیتے تھے، اور یوں 10 برس میں صرف سورہ بقرہ مکمل فرمائی۔ کتنی تعلیم لی ہوگی، کتنے تحقیق سے کتنے سوال و جواب ہوئے ہوں گے، اور یوں ہی نہیں، حضرت حضور کے نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم میں عمر نبی ہوتے، کیونکہ وہ مجھ سے اتنا علم لے گیا ہے، جس طرح میں قرآن کے لیے ساری برکتیں لے گیا، مجھ سے میرا عمر یہ ساری برکتیں لے گیا۔ تو لہٰذا آپ نے علیحدہ بھی صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا، اور علیحدگی میں بھی قرآن کی تعلیم کو دیا گیا، اور وہ ظاہر ہے وہ ذرا پھر کچھ اور انداز ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے علیحدہ پڑھایا، اور آپ نے ان سے علیحدہ پڑھا ہے، اور آپ نے اس جو وقت کو حضور سے جب لیا اور علیحدہ آپ نے سمجھا، تو پھر صحابہ کرام جب وصال کر کے حضور، تو آپ نے ایک بات صحابہ سے کی اور فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں، میں نے حضور سے قرآن سیکھتے ہوئے 2 علم سیکھے۔ کتنے علم سیکھے؟ میں نے 2 علم حضور سے سیکھے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ پہلا وہ ہے جو تمہیں بتاتا ہوں، قرآن کی آیات سمجھا دیتا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ قرآن میں کیا ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، میں نے حضور سے سمجھا تھا اس آیت کا یہ معنی ہے، تو میں بتا دیتا ہوں۔ دوسرا علم مجھے حضور نے اس طرح سکھایا ہے کہ اگر میں تمہیں وہ بتاؤں تو تم میرا گلا کاٹ دو، تم میری گردن کو کاٹ دو۔ اس حد تک وہ مشکل معاملات تمہیں اگر بتا دوں تو تمہارے لیے ہضم کرنا۔ یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ کہ وہ ایسا علم ہے کہ تمہیں بتاؤں تو تم میری گردن کاٹنے پہ آ جاؤ۔ ابو ہریرہ کیا بول رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسی بات کی ہے تم نے، تم میرے ساتھ لڑ پڑو۔ لہذا بھائی 2 علم حضور سے سیکھیں، بتائیے وہ کیا ہوں گے جو حضرت ابو ہریرہ سیکھ گئے حضور۔ لہذا علماء کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، اس سے مراد علم تصوف ہے، اس سے مراد وہ شریعت کا باطنی علم ہے جو اللہ خصوصاً اللہ خصوص لوگوں کو منتخب کر کے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پہنچائے، آمین کہو۔ جو اللہ خصوصاً اللہ خصوص، جو قرآن میں اللہ نے جس کا ذکر کیا، الراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہو جاتے ہیں، ہم انہیں وہ دیا کرتے ہیں۔
علم کے درجوں میں جو بڑے ہوتے ہیں ہم انہیں اس تصوف تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا قرآن کا مغز وہ گفتگو ہے جو تصوف کے اندر ہے، جسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے، آپ نے اسے تصوف کی شکل میں مدون کیا اور لکھا۔ لہذا وہ جو علم ہے وہ بھی صحابہ نے حضور سے لیا اور قرآن سے لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا انداز صحابہ سے ہوتا تھا۔ ایک اور انداز حضور کا تھا، سنیے، جو قرآن کو سمجھانے کے لیے تھا، کتاب اور حکمت کی تعلیم آپ دیا کرتے تھے، وہ اپنے عمل سے تھا۔ آپ اپنا عمل بعض اوقات انداز اس طرح بنا دیتے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہو جاتی، بتاتے نہیں تھے، زبان سے نہیں بولتے تھے، بلکہ اپنے عمل سے اس قرآن کی آیت کی تفسیر کر دیتے تھے۔ یہ بھی صحابہ نے حضور سے سیکھا۔ وجہ سے قرآن میں اللہ نے صرف اتنا فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز میں قرآن میں کسی جگہ نماز کا طریقہ نہیں لکھا، صرف اتنا لکھ دیا کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا حکم قرآن میں، لیکن حضور نے اپنے عمل سے بتایا ہاتھ یہاں باندھو، مل کے کہو سبحان اللہ، اتنا اٹھاؤ، رکوع کے لیے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھو، اتحیات کے لیے یوں بیٹھو، سلام یوں پھیرو۔ تو یہ جو سارے اعمال ہیں یہ بھی حضور کا قرآن پڑھانا ہی ہے، یہ بھی حضور کا قرآن پڑھانے کا ہی انداز تھا۔ اقیم الصلاۃ وہاں ہے اور اس کی شکل حضور ہے، ایسا ہی بولو نا۔ اس طرح روزے کے لیے صرف اتنا کہا کہ بھائی روزہ رکھو، من صام رمضان، رمضان رکھو بھائی، روزہ رکھو، صوم رمضان، رمضان میں روزے رکھو۔ روزہ کب رکھنا ہے، کب افطار کرنا ہے، کتنی دیر کا ہے، کہاں تک اس کے معاملات ہیں، اس کے احکام کیا کیا ہیں، یہ حضور نے اپنے عمل سے بتایا۔ قرآن میں صرف اتنا ہے، حج البیت، میرے گھر کا حج کرو۔ کوئی طریقہ نہیں بیان کیا، کوئی طریقے کا انداز نہیں ہے، کوئی وہاں پہ مناسک نہیں لکھے۔ میرے حضور نے حج کر کے دکھایا، فرمایا مجھ سے خذو مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک لے لو، مجھ سے سمجھ لو حج کیسے ہوتا ہے۔ تو حضور نے اپنے اعمال سے بھی قرآن پڑھایا، بلکہ کہو سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کے قرآن کے سمجھانے کے انداز، جو سراپا قرآن۔ اسی لیے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے یہ سوال کر دیا، اب آپ سمجھ جائیں گے یہ حدیث، ان کی گفتگو، تو پوچھا گیا کہ آپ بہت قربت میں رہی ہیں، بہت زیادہ آپ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، زوجہ بھی ہیں، تو آپ بتائیے کہ حضور کیسے تھے؟ حضور بولیے کیسے تھے، اور کیا جملہ ہے کیسے تھے؟ اللہ پتہ سب کو ہے کیسے تھے، بولیے۔ اچھے تھے، اعلیٰ تھے، برتر تھے، سب جانتے ہیں کہ حضور کیسے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا حضور قرآن تھے، کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن ہے۔ تم قرآن کو دیکھ لو، حضور کو دیکھ لو، ایک ہی چیز، یہ خاموش ہے وہ بولتا ہے، یہ چپ ہے وہ بول رہا ہے، دونوں ہیں ہی قرآن۔ ذرا چہروں پہ مسکراہٹیں لاؤ نا ذرا، کہ یہ میرے نبی کی شانیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ وہ خاص الخاص وہ جو اٹوٹ رشتہ ہے، یہ وہ ہے کہ حضور آئے ہی اسی لیے تھے۔ اور اتنی عظیم یہ کتاب ہے، میں ایک جملہ قرآن کے لیے بھی عرض کروں، اتنی عظیم یہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے لیے انتظار کیا گیا حضور کے آنے کا، کہ نہیں اسے کوئی نہ پڑھائے، اسے کوئی نہ پڑھائے۔ کیوں؟ جب اس آیت کا شہرہ ہوا، جب آدم کو تخلیق کیا گیا تو قرآن کا ذکر انہوں نے بھی سنا تھا، حضرت نوح کو بھی قرآن کا پتہ تھا، حضرت سلیمان بھی جانتے تھے، حضرت موسیٰ کو تو بہت زیادہ قرآن کا پتہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو مانگی ہی یہ دعا ہے، بولیے نا، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، بولو کتنا جانتے ہوں گے قرآن کو۔ سارے نبی قرآن کو جانتے تھے، اور ہر نبی نے قرآن مانگا اللہ سے، اس قدر مانگا گیا کہ بعض نبی اس حد تک بھی آئے ہیں قرآن مانگنے کے لیے کہ مولا سارا نہیں تو 2 آیتیں دے دے، مجھے قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور یہ کہہ دے میں کہیں بتا سکوں کہ 2 آیتیں مجھ پہ بھی آئی ہوئی۔ تورات بڑی اعلیٰ، زبور بڑی اعلیٰ، انجیل بڑی اعلیٰ، بڑی بڑی اعلیٰ کتابیں، بڑے بڑے نوٹس اتارے گئے، بڑے بڑے صحیفے اترے، لیکن قرآن کو مانگا گیا، نبیوں نے مانگا اللہ سے، مولا عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگا، موسیٰ نے مانگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تک تو ہے، جب انجیل اتاری گئی تو انہیں بھی علم تھا قرآن اس کے بعد آنے والا ہے، تو انہوں نے تو بہت ہی مانگا، اور اتنا مانگا، سنیے دھیان کیجیے، اتنا قرآن کو مانگا
کہ آخری وقت میں یہی دعا کر دی، مولا ٹھیک ہے اگر قرآن نہیں دیتا تو اس قرآن والے کی امت میں شامل فرما دے. ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ. کم از کم میرا اس قرآن والی امت میں نام آ جائے کہ میرا نام بھی اس امت میں ہے، عیسیٰ کہ جو قرآن والے لوگ تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں یہ کیا چیز، ہم اس کی وہ قدر نہیں کر سکے جو نبیوں کو پتا تھا کہ قرآن کتنی عظیم برکت والی کتاب کہ کسی طرح دو آیتیں ہی مل جائیں. لیکن نہیں. اور جواب کیا آتا تھا؟ ذرا سنو ذرا. اے موسیٰ قرآن تمہارے لیے نہیں ہے، اے سلیمان قرآن تمہارے لیے نہیں ہے، آپ بڑے میرے بڑے پیارے ہیں، قرآن آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ ہمیں کسی طرح کوئی ایسا انداز دے دے قرآن کے ساتھ جو نہیں. قرآن تم اللہ کس کے لیے؟ فرمایا میرے احمد کے لیے. احمد نام استعمال ہوتا تھا. حضور کو جب قرآن کے لیے اللہ یاد کرتا ہے تو احمد نام سے کرتا ہے. احمد کے لیے، احمد کے لیے، کیونکہ آسمانوں میں آپ کا نام بولیے احمد ہے، میرے اور آپ کے لیے محمد ہے. ہمیں محمد کے نام سے حضور کو پکارنے کے لیے کہا گیا. اللہ اپنے نام سے جب بلاتا ہے تو احمد، فرمایا میرے احمد کے لیے ہے. اللہ. تو یہ تمام نبی جب دعائیں مانگا کرتے تھے تو آپ ذرا تھوڑا سا ذرا ذوق تو لائیں، ذرا دل میں شوق تو لائیں کہ ہمیں بغیر دعا کے ہی قرآن ملا. ہمیں کوئی دعا نہیں کرنی، ہمیں کچھ بھی نہیں مانگنا، کچھ نہیں کہنا پڑا، اور بغیر کسی ہمیں کوئی ریکویسٹ کے، کوئی اپلیکیشن کے ہمیں یہ عظیم کتاب دے دی، اور ہم اس عظیم کتاب کے وارث ہیں. لیکن افسوس کہ آج دل خون کے آنسو روتا ہے. خون کے آنسو بھی شاید نہ لفظ پورا کر سکوں، اس سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ. خون کے آنسو روتا ہے. ہم اپنے آپ کو قرآن کی بڑی جماعت کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن کے ساتھ بہت جڑے. ہمارے ساتھی بھی قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو باقیوں کے کیا حال ہوں گے؟ ذرا جاؤ علاقوں گلیوں میں جاؤ، کیا حال. ہم لوگ قرآن کے ساتھ سارا سال جڑے رہتے ہیں، جمعہ میں قرآن پڑھاتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی نہیں قرآن. اس حد تک اس قرآن سے بے دوری ہے اور بے قدری اور ناقدری ہے اس کی کہ اس کے لیے کوئی شوق نہیں، اور کوئی وہ بھاگ کے جانا قرآن کے لیے اور مجھے نظر آئے کہ یار بڑا ہی شوق ہے یار قرآن کے لیے آ رہے ہیں، بہت کم ہے. نظر ہی کوئی نہیں آتا. مجھے عشق کی آگ اندھیر لگ گیا، اندھیر ہو گیا. علامہ اقبال اسی لیے کلپ اٹھے تھے کہ تم قرآن 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 کرتے ہو، مجھے تو نظر آتا تمہارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق. وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. تم نے قرآن چھوڑ دیا، اور حضور بھی یہی شکایت کریں گے حشر کے دن ہماری کہ مولا یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ. تو دیکھیے جس کے لیے رسول بھی آیا ہو. اور آگے ذرا لفظ سنیے گا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے تم بڑی گمراہی میں تھے. جب قرآن اترا تو ساری گمراہیاں ختم ہو، ساری گمراہیاں مٹ گئیں. اس سے پہلے تم گمراہ تھے، ہاں قرآن کے بعد اب گمراہی نہیں ہے. مجھے کہو سبحان اللہ. فرمایا دو چیزیں تھام لینا تمہیں کبھی گمراہی نہیں آئے گی، تم راستے پر ہوگے. فرمایا کون سی دو چیزیں حضور؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری سنت. میرے طریقے کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑنا، تمہیں گمراہی نہیں آئے. تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو جاری رکھو اور اب میری سنت کو دیکھتے رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اور ان میں سے اوروں کو بھی پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے. اور میں ایسا یہ علم ہے جو کسی پچھلے کے پاس نہیں ہے، جو پہلے جتنی بھی کتابیں اتری ہیں اس علم کے آگے وہ علم کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہے جو اے نبی ہم نے قرآن میں تمہیں دے دیا ہے. اگلوں سے بھی نہیں ملے گا، یہ کسی سے بھی نہیں ملے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور بڑی ہی عزت والا اور حکمت والا ہے. اور دیکھیے جب آیت ختم کی ہے، اس موضوع کو ختم کیا اللہ نے، آگے موضوع بدل جائے گا. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. یہ اللہ کا فضل ہے. یُؤْتِیہِ مَن یشاء. جسے چاہے اللہ عطا فرمائے. اس کا مطلب قرآن کے لیے اللہ بندے خود سلیکٹ کرے گا جسے چاہے. تو کیا بول دو؟ جس کو وہ چاہے، جس کی چاہت اللہ کے دل میں آئے وہ قرآن کی طرف آئے. ذالک فضل اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے. ذرا دھیان کیجئے گا، ایک ہوتا ہے فضل، ایک ہوتی ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت وصف دیکھتی ہے
کسی کے اندر وصف دیکھتی ہے اور وہ رحمت اس کو اور اجاگر کر دیتی ہے، یہ رحمت ہوتی ہے۔ فضل جب اللہ کرتا ہے تو وصف نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے۔ فضل اور رحمت میں یہ فرق ہے۔ رحمت پہلے دیکھتی ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، یعنی اس کو بڑھا دیتی ہے۔ فضل خوبی نہیں دیکھتی، جسے چاہے اللہ عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ، اے نبی تجھ پہ ہم نے بڑا فضل کر دی۔ تو سب سے بڑے فضل والے تو حضور ہوئے، بولے سب سے بڑے فضل والے تو آپ ہوئے، اور اس کے بعد جتنے بھی اس فضل کو تقسیم کرنے والے ہیں وہ بھی فضل والے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور آگے ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ ہاں مولا تو ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہاں مولا ہم تجھے مانتے ہیں، تو بڑے ہی فضل والا ہے، ذو الفضل، وہ فضل والا ہے۔ لہٰذا اس کی طرف جب بھی تم دیکھو گے تو فضل ہی مانگنا اس سے، کیونکہ اس نے کہا میں کون ہوں، بول دیجیے فضل والا۔ کون ہوں بولیے، تو مانگے فضل، اس سے کہ مولا مجھے فضل عطا کر، اپنے فضل سے دے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میرے اندر خوبی ہے نہیں ہے، میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، یہ مجھے نہیں پتا، تو مجھے اپنے فضل سے، تو کہ تو نے تعارف یہی کرایا نا اپنا قرآن میں کہ میں فضل والا ہوں، اور صرف فضل والا نہیں ہوں، عظیم فضل والا ہوں، بہت بڑے فضل والا ہوں۔ اتنی تعریف تو اپنے فضل کی کر رہا ہے، تو دینا مجھے اپنے فضل سے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اسی طرح قرآن سے جوڑے رکھے انشاءاللہ، اور آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ قرآن رہے۔ اور میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں، اس آیت کے بعد اب پھر وہی بات کسر رہ نہیں گئی، ہمیشہ کے لیے قرآن، ہمیشہ کے لیے قرآن، اپنی زندگیوں میں قرآن کے انداز، ہر جمعہ ہر ہفتہ دیکھیں کوئی مجلس قرآن کی مس نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کا تعلق قرآن سے ہے، لہذا قرآن قرآن قرآن، اور اس کے لیے دوڑ لگائیں، بھاگیں، پہنچیں، وقت دیں، ڈھونڈیں، اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو قرآن کے اندر ہے۔ یہی ہم سب کا اصل مقصد ہے، حضور کے آنے کا بھی یہی مقصد تھا، مجھے اور آپ کو بھی یہی مقصد مل گیا۔ تو آئیے اللہ نے آج ہمارا مقصد واضح کر دیا، ہمیں اللہ نے ایک جہت دے دی، ایک راستہ دے دیا، ہم قرآن والے لوگ ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے، بس یہی کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ میں اکثر اپنے بچوں سے بات کرتا رہتا ہوں، یہ پوچھیں ذرا، بچیوں سے بھی کرتا رہتا ہوں کہ تمہاری تو ڈیسٹینیشن فائنل ہو چکی ہے، تمہاری تو منزل فائنل ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے سوچنے کی پتہ نہیں میں کیوں آئی ہوں، پتہ نہیں میں کیوں پیدا ہوا ہوں، پتہ نہیں میں زندگی میں کیا کرنا ہے، چھوڑ دو، تمہیں تو بتا دیا گیا ہے کہ تم نے قرآن ہی آگے پھیلانا ہے، بس یا قرآن کے لیے وقت دینا ہے، یا قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، یا قرآن کے لیے کام کرنا ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی کام نہیں۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی یہ خوبصورت آیت آج ہم سب کے لیے دلوں کی انرجی اور روح کی توانائی بنے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین اللہم صلی اللہ۔ ماشاءاللہ یہ سوال ذرا مجھے پوچھا گیا ہے، نہیں اعلان کے لیے، کہ کورس کی فی جو ہے وہ جمع کروائیں، ساتھ جو فنڈ جمع کراتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے آپ سب اپنا اپنا ماہانہ فنڈ بھی دیتے ہیں، وہ بھی جمع کروائیں، اور ساتھ کورس کی فی مجھے انتظامیہ کی طرف سے اعلان کا کہا گیا۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے، آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، بارگاہ مقدس میں مولا حاضر ہوئے، قرآن کریم کی خوبصورت آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج پھر تجھ سے دعا کرتے ہیں، روز مولا یہ مجمع تجھ سے قرآن کی اس برکت کو مانگتا ہے، اللہ ہماری جھولیوں کو قرآن سے پر فرما دے۔ ہم گناہ گار ہیں، بے علم ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن تیرے قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں، تیرے قرآن کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں۔ ان آیات کو مولا تو نے ہمیں پڑھنے کی سعادت دی، ہماری آنکھیں قرآن دیکھ رہی ہیں مولا، اس سے پہلے کہ یہ آنکھیں بند ہو جائیں، یہ سانسیں رک جائیں، یہ جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جائے، ہمیں مولا قرآن سے انصاف کی توفیق عطا کر، ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دینا، ہمیشہ کے لیے مولا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے ماحول میں قرآن کی عزتوں، قرآن کے نور کو پیدا فرمانا۔ مولا ہم سب کو قرآن کے ساتھ وفا کی توفیق دے، مولا قرآن اس دعا پہ خود آمین کہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ یہ جو قرآن کی حلقے کی برکتیں ہیں، تیرے نبی نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ سارے وعدے ہمیں پورے کر دیے، ہمیں عطا کر دیے، ہماری جولی میں وہ ساری رحمتیں ڈال دی جائیں جو قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مولا سورہ جمعہ کی آیات کے صدقے حضور اسلام کی یہ ڈیوٹی ہمیں بھی عطا فرما، ہم بھی قرآن پڑھائیں، ہم بھی قرآن سکھائیں، ہم بھی لوگوں کو قرآن کی کتاب و حکمت کی تعلیم دیں،
اور مولا اس کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھیں، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد قرآن بنے۔ اللہ عطا فرما دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آن لائن جو ہمیں سن رہے ہیں انہیں بھی مولا یہ ساری برکتیں عطا فرما، یہ ساری رحمتیں ان سب کو بھی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔